نہیں ہوگا، تیرے دل میں رب کی تجلیاں ہوں گی، دل دریا سمندر ڈوں گے۔ وہ سامعین، وقت ملوز خاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی برکتوں کا، انوار و تجلیات کا مرکز بنایا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ آپ دیکھیے اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا؟ جو نماز نہ پڑھے۔ کس کو خلیفہ بنایا؟ جو جھوٹ بولے، جو غیبت کرے، جو لڑائی جھگڑا کرے، فتنہ فساد کرے۔ یہ تو فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا جو جھوٹ بول رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے اور فرضیت حج کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے کہ جس کا دل محبت رسول سے معمور ہو اور جس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بے شمار نبی رسول دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ہر نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، عام ترین کو مقصد، اور بے خصوص امام الانبیاء میلاد والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد محمدی عام ترین جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے امیین میں عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول عظمت والا بھیجا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے تعلیم کتاب اور تزکیہ نفس۔ تعلیم کتاب میں حفظ قرآن ہے، تعلیم قرآن میں ناظر قرآن ہے، تعلیم کتاب میں ترجمہ قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، مسائل قرآن ہے، علوم قرآن ہے۔ تعلیم کتاب میں انسان کا ظاہر کا علم ہے اور تزکیہ میں انسان کے باطن کا علم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، زندہ باد۔ وہ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عام ترین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تعلیم کتاب اور تزکیہ۔ تعلیم کتاب اور تزکیہ، تعلیم کتاب کو شریعت کہتے ہیں، بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں اس طرح یوں سمجھ لیجئے، تعلیم کتاب کو شریعت کہا جاتا ہے اور تزکیہ کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تعلیم کتاب سے جسم پاک ہوتا ہے، تعلیم کتاب سے جسم پاک ہوتا ہے، وضو کی ضرورت ہے، وضو کر لو جسم پاک ہو گیا، غسل کی ضرورت ہے، غسل کر لو جسم پاک ہو گیا۔ تعلیم کتاب سے جسم پاک ہوتا ہے اور نگاہ ولی کامل سے باطن پاک ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک چور ہے، وہ سے پاک کی بارگاہ میں گیا تھا، چور تھا، فاسق و فاجر تھا، بے نمازی تھا، چور تھا۔ جب نگاہ وصیت پڑ گئی پھر چور نہ رہا، زمانے کا کتب بن گیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی۔ جسم بیمار ہو، اب خلاصے گفتگو عرض کر رہا ہوں، وقت کی قلت کے پیش نظر، جسم بیمار ہو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا، اچھے سے اچھا کھانا کھائیں تو مزہ نہیں آئے گا، ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ جسم بیمار ہے، کھانے کا مزہ نہیں ہے، دل بیمار ہو، باطن بیمار ہو تو عبادت میں دل نہیں لگے گا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، عبادت میں لطف و سرور نہیں آئے گا۔ جسم بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، جسم بیمار ہے، علاج کے لیے حکیم کے پاس جانا پڑے گا، شفا مل گی۔ اور دل بیمار ہے، باطن بیمار ہے اور ہمارا باطن
باطن بیمار ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے. نہ کالت سے نہ کالت کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. مولانا سامعین، جب نگاہ ولی پڑتا ہے، نگاہ ولی ہمارے جسم کے اوپر پڑے گی، جب کسی اللہ والے کے ہم پاس جائیں گے تو ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا. تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والے نبی دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بعثت کا عام ترین مقصد یہ بیان کیا، تعلیم کتاب اور تزکیہ. تعلیم کتاب اور تزکیہ. تو تعلیم کتاب سے ظاہر پاک ہے اور تزکیہ سے، نگاہ ولی سے باطن پاک ہو جاتا ہے. اس لیے اہل محبت کہتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں کتابوں پیالوں سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. آپ دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، داتا صاحب کی قبر پر چلا کیا، اجمیر میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ علامہ غزالی صاحب فرما رہے تھے کوزے میں بند کریں، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، کوزے میں پانی بند کرنے والے چلے گئے. وہ کیا تھے؟ جب اجمیر میں گئے پانی بند ہوا، فرمایا کوئی بات نہیں، نگاہ کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اس لیے کہتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. مولانا سامعین، جبریل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حدیث جبریل مشہور ہے، ایمان کیا، اسلام کیا. پھر حاکم میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے، احسان کا دوسرا نام طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے. احسان یہ شریعت کا لفظ ہے، آسان لفظوں میں سمجھو گے تو عرض کی یا رسول اللہ طریقت کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طریقت یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تو خدا کی اس کیفیت کے ساتھ عبادت کر کہ کاننا کا ترا ہو کہ تو جس کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو دیکھ بھی رہا ہے. اگر فرمایا یہ کیفیت عبادت کے دوران پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہے وہ تیرا معبود، تیرا محبوب، تیرا خالق وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے سامعین، دعوت فکر یہ ہے، میلاد کی محفل میں بیٹھنے والے خوش نصیب لوگوں، جلوس میں شامل ہونے والے خوش نصیب لوگوں، دعوت فکر یہ ہے. اور محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، علامہ غزالی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ برکتیں، یہ رحمتوں کی گھڑیاں، سارا سال ہم کھانا کھاتے رہیں گے، گفتگو تو ہوتی رہیں گی، لیکن یہ رحمت کی گھڑیاں نصیب نہیں ہوں. یہ موقع کی محفل میلاد کے اوپر موقع کی مناسبت پر جو بارش نازل ہوتی ہے انوار و تجلیات کی، وہ نصیب نہیں ہوتی. اب دعوت فکر یہ ہے، ایک بے نمازی انسان ہے، وہ حج پر چلا جا، پھر حج سے واپس آ گیا، آ کر بھی نماز نہ پڑھے، اس نے حج کی برکتیں حاصل کر لی تو واقع کعبہ